أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. حضرات گرامی سامعین محترم، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی عالی شان مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، ہر ایک اپنے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی رہنما اور پیشوا سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا کہ ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیمی کہلا کر اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں. لیکن قرآن مجید نے فیصلہ یہ سنایا ہے کہ ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، یہ تین جماعتیں ایسی ہیں جن کو ابراہیمی کہلانے کا حق حاصل ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہیں. تو حضرات گرامی، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ وہ عظیم سنت ہے جس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اور ان کی محبت کی بہت بڑی قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا کے لیے ایک یادگار بنا دیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کیا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضرات گرامی، قربانی کا مفہوم، قربانی کا فلسفہ اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی نہ ڈالیں اور ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ نہ سمجھیں. اس وقت تک ہمیں قربانی کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا. اس لیے سابقہ جمعہ میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو کہ وہ داعی اللہ تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے تھے، اور ایک داعی تھے، اور داعی کے ہر وقت ان کے دل کے اندر ایک دعوت کا جو جذبہ تھا وہ پروان چڑھ رہا تھا. اپنے گھر سے دعوت کی ابتدا کی، اپنے باپ سے کہا، پھر اپنی قوم سے کہا، پھر دنیا والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اس کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور ان بتوں کی کیا حالت ہے کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو. تو قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ انہی کی پوجا کرتے تھے. تو پھر جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھانی چاہی کہ جن کی پوجا کرتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، تو ان کے ناک کان کاٹ دیے. کاٹنے کے بعد کلہاڑا بڑے کے کندھے پر رکھ دیا. قوم نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ تو سبھی نے کہا ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتا، ہمارے عقائد کو اچھا نہیں سمجھتا، لگتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے. تو حضرات گرامی، جب بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوبصورت دعوت کا طریقہ ان کے سامنے پیش کیا. فرمایا اس بڑے سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو جس کے ہاتھ میں آلہ قتل ہے، اسی نے ساری بربادی اتاری ہوگی. تو کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا شيئا ولا يضركم.
کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ نہ تمہارے یہ نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، اف لکم، تف تمہارے لیے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہاں پر بات تو یہ بنتی ہے کہ جب سب کچھ دل سے مان لیا کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اس کے بعد تو بات کو ماننا پڑ جاتا ہے کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے سابقہ جمعہ میں آپ کے سامنے مختلف پتھروں کے بارے میں، اور سب سے بہترین دنیا کے اندر جو سب سے اعلیٰ ترین پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے بوسہ دینے لگے، فرمانے لگے اے حجر اسود میں جانتا ہوں انک حجر، تو صرف ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کو بوسہ دیتے۔ اس سے ہٹ کر آپ کے لوگوں کی زندگی کے اوپر کوئی اثرات نہیں کہ آپ کسی نفع نقصان کے مالک ہوں۔ تو حضرات گرامی بنتا تو یہ تھا کہ اسی لمحے سر تسلیم خم کر دیتے، بات کو مان جاتے، لیکن کہنے لگے حرکو، اسے جلا دو، اسے جلا دو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ کیسے معبود ہیں کہ ان کے عبادت گزار ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو جو نا وہ دھوپ پہ چھاؤں پہ کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کو جو نا وہ پوچی اور ٹاکی ان کو مار۔ حضرات گرامی یہاں پر ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کریں گے، جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، اور یہ دینی پڑے گی، آپ صرف اسے ممبر و محراب کی ذمہ داری نہ سمجھیں کہ صرف ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ معاشرے کے ایک بہترین فرد بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی امت میں سے شمار کرنا چاہتے ہیں، تو حضور کی جو امت ہے اس کی صفت ہے کہ یہ امت امت دعوت ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اللہ اکبر۔ جس فیلڈ میں بھی انسان کام کرتا ہے، آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ جو ہے ایک والد ہیں، آپ ایک بھائی ہیں، آپ جو ہے چچا ہیں، آپ کسی کے تایا ہیں، یعنی کسی بھی سٹیٹس پر آپ ہیں، وہاں پر آپ کو اس بات کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کیا کریں، آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ حضرات گرامی اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ توحید کی دعوت کا، توحید کی دعوت دنیا میں سب سے مشکل ترین دعوت ہے کہ کسی مشرک کے سامنے توحید کی دعوت رکھیں اور اسے کہنا کہ اپنے مشرکانہ عقائد کو چھوڑ دو اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ لوگوں کا مزاج ایسا ہے، لوگ ظاہر پرستی کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کی ہم پوجا کرنے والے نا اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہمیں سامنے بھی نظر آنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ پہ غور و فکر کر لو، تمہیں خدا کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ تمہارے اندر ایک جو کارخانہ قدرت اللہ نے لگا دیا ہے، اس پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے جو تمہارے جنم من کا سسٹم چلا رہا ہے، تمہارے نفس کا سسٹم چلا رہا ہے، تمہاری باڈی کا سسٹم چلا رہا ہے، اور کتنے توازن کے ساتھ چلا رہا ہے، کبھی اس پہ غور و فکر کیے؟ اللہ اکبر۔ اور تم جو نا وہ حجر و شجر میں خدا کو تلاش کرتے، اس لیے بڑے بڑے لوگ جو نا گمراہ ہو گئے۔ اور خلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ مارز وجود میں آتا ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز جو ہے وہ خدا کا عکس ہے، نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش پر مستوی، اس کی قدرت، اس کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے جو نا وہ قدرت سے باہر ہو، اللہ کے جو نا وہ علم سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا پتا بھی گرتا تو مالک جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کائنات کا ذرہ ذرہ، دانہ دانہ جو ہے اللہ کے جو نا وہ محفوظ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی بس انسان یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں پوجوں وہ مجھے سامنے نظر آنا چاہیے،
اور پھر اس کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے یہ دعوت دی کہ اے لوگوں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہاڑ کی اس جانب سے جس کی چوٹی میں کھڑا ہوں، پچھلی جانب سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق و امین ہیں۔ ایک لمحے میں صادق و امین کے نعرے لگانے والے توحید کی دعوت پر یکسر مختلف ہو جاتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میری اس بات کو مان رہے ہو تو میری اس بات کو بھی مان لو، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تملک العرب والعجم، تم جو ہے عرب کی حکومت کرو گے، عجم جو ہے تمہیں ٹیکس دے کر دنیا میں رہیں گے، تم کیا کرو یہ کلمہ پڑھ لو۔ تو باقی تو درکنار، چچا ہی کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ پاؤں نہ رہیں، آپ نے ہمیں یہاں پر اس لیے بلایا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ صاد پڑھ کر دیکھ لیں، تعجب کرنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے سب معبودوں کا ایک ہی خدا بنا دیا؟ ہم نے تو بارش کے لیے اور خدا، ہم نے رزق کے لیے اور خدا، اولاد کے لیے اور، فتح کے لیے اور، شکست کے لیے اور، شر کے لیے اور، خیر کے لیے اور۔ اجل آلہۃ الہا واحدا، سب معبودوں کو چھوڑ کر سب کا ایک خدا بنا دیا۔ تو قرآن مجید نے انسانوں کا مزاج ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، اس کی توحید کا، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے یستبشرون، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کا ایک مشرکانہ مزاج بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ وہ کیا کرتا ہے، جب جو نا شرک والی بات کی جائے، جب جو نا وہ ان لوگوں، ان پتھروں شجروں کی جو نا وہ جھوٹی کرامتیں ان کے سامنے رکھی جائیں تو بڑے اشش کر اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو نا وہ غصے سے اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی قوم جنہوں نے حقائق کے سامنے سر جھکا دیا، سر جھکا کے کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ تو بول بھی نہیں سکتے، فرمایا تمہاری افسوس ہو، کن کی بات کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو حضرات گرامی یہی کہنے لگے حرکوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی جناب مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ نصرت، اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو اپنے مشن پر لگاتے ہیں نا، کسی اپنے پیغمبر کو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ہر چیز کا جو مزاج ہے نا، اس پہ اللہ کی حکومت ہے۔ پانی کے اندر غرق کرنے کی جو ڈوب جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، آگ کے اندر جو ڈال دی جاتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بھی ہیں، اور یہ بسا اوقات نقمت اور عذاب بھی بن جاتی ہیں، ان کے اندر ہر چیز کے اندر جو صلاحیت پیدا کی وہ اللہ نے پیدا کی ہے، جب چاہے اسے سلب کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے پیغمبروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ پوری دنیا ایک سائیڈ پہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اور ایسے ہی ان اللہ لمع المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مومنین کے ساتھ بھی ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کا اوڑھنا بچھونا اس مالک کی ذات ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا میں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے کہا اے آگ کیا ہو جا، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، تیری تپش میرے حکم سے ہے، اب میرا حکم یہ کہ ٹھنڈی ہو جائے، اور سلامتی والی بھی ہو جانا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، گورنمنٹ بھی ان کی تھی، تمام جناب و میجورٹی بھی ان کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تنہا بندے کی مدد فرمائی۔
تنہا بندے کی مدد فرمائی. فجعلناہم الاخسرین، سب کو ناکام کر دیا. ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور پھر ہم نے ان کو اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب وہ اپنی بابرکت جو زمین تھی ان کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. تو حضرات گرامی، دعوت اور صبر مصائب کا آنا یہ لازم اور ملزوم چیز ہے. جو شخص دعوت دینے میں صبر سے کام نہیں لیتا، تھوڑی سی بات میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، حضرات گرامی اس نے انبیاء کی سیرت کو نہیں پڑھا. انبیاء کرام کبھی زندگی میں دعوت سے مایوس نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسند امام محمد میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے، آپس میں بڑے گہرے دوست تھے. بات کر رہا ہوں کہ ہم جو نا ایک سے دو بار کسی کو روک دیں کسی کام سے، نہ رکے، تیسری بار روکے نہ رکے، چوتھی بار ہم اسے بد دعا دے کر فارغ کر دیتے یا کوئی فتویٰ لگا کے فارغ کر دیتے. انبیاء کرام اگر کسی نے 101 بار بھی انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، انبیاء کرام کبھی جو نا اس سے مایوس نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے. اور اس کو پھر ایک اور نئے انداز سے بات کو سمجھائیں. قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، ایک ٹاپک کو، ایک مسئلے کو، مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر بیان کر رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات بیان کر رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تاکہ یہ ٹاپک، یہ موضوع دنیا کے ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی طریقے سمجھ آ جائے، اور کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے. دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، ایک انتہائی گنہگار، روز جرم کرنے والا، روز گناہ کرنے والا، اور ایک شخص انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار. دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے. جب بھی یہ جناب وہ گنہگار کوئی گناہ کر کے آتا، یہ کہتا بھائی اللہ کے بندے رک جا رک جا. دوسرا کہتا خلینی وربی، بھائی یہ میرے رب کا معاملہ، تو جانے دیا کر. پھر گناہ کر لیا، پھر روکا، کہا خلینی وربی، بھائی یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ. جب تیسری بار اس نے کو بڑا جرم کر دیا، یہ عبادت گزار اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور غصے میں آ گیا، کہا کہ رک جا اس سے. کہنے لگا بھائی خلینی وربی، یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے. اب وہ عِسْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا، کیا مجھ پہ تو دروغہ بنا ہوا ہے؟ اتنے میں غصہ آ گیا اسے عبادت گزار کو. کہنے لگا اللہ تمہیں کبھی نہیں معاف کریں گے، تمہیں کبھی اپنی جنت میں داخل نہیں کریں گے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے یہ دونوں دوستوں کا یہ آخری مکالمہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا. گنہگار سے تو صرف یہ کہا کہ ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت سے جنت میں چلا جا. اور جو تہجد گزار تھا اس سے کہا کہ میرے جو فیصلے ہیں وہ تیرے اختیار میں، جنت جہنم کے فیصلے تیرے پاس ہیں. تو کسی کو کہے کہ تو جہنم میں جائے گا، تو جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. معاف کرنے والی میری ذات ہے، ٹھیک ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے میرے پاس ہیں، یہ تیرے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی؟ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کلمہ، ایک کلمے نے اس عبادت گزار کی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی برباد کر دی. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. دعوت کے اندر استقلال، صبر، یہ لازم چیز ہے، لازم چیز ہے. اگر ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو کسی کام سے منع کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ تیسری دفعہ آگنامہ دے دے، گھر سے فارغ کر دے. کبھی باپ کو اپنی اولاد کی تربیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی دعوت دینے سے جو نا وہ روگردانی نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ میں نہیں اب روکوں گا، بس میں نے اسے بڑا سمجھا دیا، جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا، اس پہ اب کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرات گرامی، یہ میں نے کہا کہ دعوت دینی پڑے گی، دعوت دینی پڑے گی. دعوت کے بغیر کسی انسان کے اس دنیا میں گزارا ہی نہیں ہے. ایک شخص ہے جو اپنی جوانی گزارتا ہے بڑی جناب وہ رانائی والی، بڑی توانائی والی، کبھی خیر کو بھی نہیں دیکھتا، شر کو بھی نہیں دیکھتا، لیکن جب باپ بن جاتا ہے نا، جب بیٹوں کا رسپانس اسے ملتا ہے نا برے عمل کی شکل میں، اس وقت چونک جاتا ہے، کہتا رک جاؤ. خود سگریٹ پیتا ہے، اپنے بچوں کو سگریٹ نہیں پینے دیتا. خود جو نا بے راہ روی کا شکار رہا تھا، اپنے بچوں کو نہیں ہونے دیتا. دعوت کا کام کرنا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا، نیکی کا حکم دینا پڑے گا. اس لیے
اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ممبر اور محراب کا جو نا یہ تقاضا ہے، نہیں، اس امت کا تقاضا ہے، اور یہ امت دعوت ہے، اور اسے یہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ صبر کے ساتھ، اور اس میں پھر تکلیفیں آئیں انسان کو خندہ پیشانی سے وہ جھیلنی پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم۔ یہ کلمات کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب پڑھے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے تب پڑھے تھے کہ جب جنگ احد کے بعد میدان احد میں 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور مسلمان زخموں سے چور تھے، اور کفار مکہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور بہت دور جا کر ان کو سمجھ آئی ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اب تو مدینہ پہ قبضہ کرنے کا موقع تھا، چلو دوبارہ پلٹتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خبر دی نا، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو زخمی تھے، زخمی شیر پھر دوبارہ اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور کفار کو جو نا وہ رستے میں سبق سکھانے کے لیے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال حین یصبح وحین یمسی، جو شخص صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے، یعنی صبح و شام یہ کلمات پڑھتا ہے حسبی